بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم راع، خبردار رہو، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ راعن راعی سے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، جو بکریوں کا گلہ چرانے والا ہے اسے راعی کہا جاتا ہے، اور یہ بکریوں کا نگہبان بھی ہوتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کلکم راعن، تم سب کے سب نگہبان ہو، اور پھر وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں ہمیں اپنی ایک اور ذمہ داری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنا ذاتی عمل درست کر لے، اپنی ذات کو ٹھیک کر لے، اپنا راستہ، اپنا قبلہ، اپنے اعمال صحیح کر لے، یہ بھی ضروری ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے کسی بھی طریقے سے، وہ آپ کی زیر کفالت ہیں، جس طرح آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے ماتحت ہیں، جس طرح آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ متعلق ہیں، جس طرح آپ کا کوئی ملازم ہے، یا دوست احباب ہیں، یا رشتہ دار ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے تمہارے جتنے بھی ماتحت ہیں یہ تمہاری رعایا ہیں، تم ان کے نگہبان ہو، تم ان کے حکمران ہو، تم ان کے راعی ہو، اور تم سے وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ والدین سے اس کی اولاد کے متعلق، خاوند سے اس کی بیوی کے متعلق، اور علاقے کا، بستی کا بڑا ہے اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق، اور ملک کا جو بڑا ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور یہ سوال اس کے جہاں بنیادی انسانی یا دنیاوی حقوق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر اولین ترجیح میں ان کی دینی تربیت، دینی تعلیم اور ان کے دین کے متعلق سوال ہوگا کہ ان کے جو تمہارے ماتحت تھے، جن کی ذمہ داری تم پر تھی، ان کی دنیاوی ضروریات تو پوری کی، ان کی یہ دینی ضرورت تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو اس لیے صرف اپنے آپ کو دین کا پابند بنا لینا کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ اپنے ساتھ وہ تمام متعلق لوگ جن کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے، ان کے دین کی بھی فکر، ان کے اعمال کی بھی فکر ضروری ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ ان کو گناہوں سے روکنا، ان کو نیکی کی ترغیب دینا، ان کے ساتھ ایسے رہنا کہ ان کو بھی دین کی طرف راغب کیا جائے، برائی کے اندر اگر مبتلا ہیں تو ان کو برائی سے روکا جائے، برائی کے روکنے کے سارے درجات استعمال کیے جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رأى منکم فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، کسی منکر کام کو دیکھے، تو اگر وہ طاقت رکھتا ہے فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کی، تو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے وہ روک دے۔ وہ اس کے ماتحت ہیں، وہ اس کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، اس کی بیوی ہے۔ تو فرمایا کہ ہاتھ ان پہ چلتا ہے تو پہلا درجہ
گناہوں سے روکنے کا یہ ہے کہ زبردستی روک دیں، زور بازو سے روک دیں۔ جہاں پر آپ کا زور بازو چلتا ہے وہاں پر آپ کا زبان سے کہنا کافی نہ ہوگا۔ اولاد ہے اگر بدراہی میں مبتلا ہے تو صرف زبان سے ان کو کہہ کر مطمئن ہو جانا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان پر ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں تادیب کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وہ رشتے وہ تعلق جہاں پر آپ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، زور بازو نہیں چلا سکتے، وہاں پر آپ کا زور نہیں چلتا، تو وہاں پر فَبِلِسَانِهِ، زبان سے ان کو روکو۔ جس منکر کے اندر، جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں، زبان سے اس پر نکیر کرو، یہ نکیر لازمی ہے۔ اور فرمایا جہاں زبان چلانے کا بھی حق نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو آخری درجہ کیا ہے جی؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر دل سے اس کو برا جانے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو آخری درجہ ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس سے نچلے درجے کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یعنی جہاں گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، منکر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، اگر دل سے بھی اس کو برا نہیں جانتے بلکہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں جو ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے وہ بھی آپ نے کھو دیا، اور اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ایک دینی فریضہ ہے اس کا بھی پرچار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ